تو آنا ہے کچھ مقام تو خواجہ کے در پہ آ، ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کے در پہ آ، لانا ہے انقلاب تو خواجہ کے در پہ آ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا غریب نواز مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں، غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے غریب نواز۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا خیر تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا، ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ تو احادیث میں آیا ہے کہ یہ دعا مانگنے کا عمل بجائے خود ایک عبادت ہے، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں پھر اپنے لیے مانگ بھی رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اپنے لیے، پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، ہر چیز بس مجھے 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 ہے، ہر چیز اپنی کر رہے ہیں، سیلفش پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ ہر دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ آیا ہے الدعاء هو العبادہ، یہ ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے جس کا معنی یہ ہے دعا ہی عبادت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ایسا آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی ترمذی شریف کا ایک حدیث پاک ہے جس کا معنی یہ ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔